اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ سود کی مذمت کی طرف، یہ سود آخر منع کیوں ہے اسلام میں؟ اللہ نے اس کو کیوں منع کیا ہے؟ احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو اسلام نے سب سے زیادہ جو اہمیت دی ہے وہ معاشرے کو، سوسائٹی کو دی ہے۔ میری تنہا عبادت میں کر رہا ہوں اور میں اللہ والا بن کے جو ہے وہ پیش ہو رہا ہوں، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ میں جس سماج میں، جس لوکالٹی میں میں رہتا ہوں، اس معاشرے کی کچھ ذمہ داریاں مجھ پر ہیں، اس میں میں صحیح انسان بن کر کے رہوں، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور وہ سود کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ جو انسان سود لیتا ہے وہ ہمیشہ پروفٹ میں ہوتا ہے، اور جو انسان محنت کر رہا ہے وہ ہمیشہ لاس میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے 1 لاکھ روپے سود لے کے اپنی دکان لگائی۔ جس نے 1 لاکھ روپے دیا اس کو ہر ماہانہ 3,000 یا 5,000 جو ملنے ہیں وہ تو مل ہی رہے ہیں، اور 1 لاکھ روپیہ بھی سیف ہے۔ اور جو بندہ 1 لاکھ روپے لگا کے اپنی بنڈی، اپنی دکان لگا رہا ہے، نفع و نقصان تو پورا اس کا ہے۔ یہ ون سائڈ ٹوٹل پروفٹ، ون سائڈ ٹوٹل لاس، اس کو اسلام نے جو ہے حرام قرار دیا ہے۔ ایک سائڈ صرف پروفٹ، ایک سائڈ مکمل نقصان، جس کی وجہ سے پہلی اس کی وجہ۔ دوسری وجہ تہذیب و تمدن کا قتل ہے۔ معاشرے کے اندر امیر انسان امیر بنتے جا رہے ہیں سود کی وجہ سے، اور غریب انسان غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں کا سود بچانے کے لیے اور بینک کا سود نکالا، وہاں کے ہفتے پے کرنے کے لیے تیسری جگہ گیا۔ یہ زندگی بھر زندگی سود سے ہوتے ہوتے کبھی یہ بیچا، کبھی زیورات بیچے، کبھی گاڑی بیچی، کبھی گھر بیچا، غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو سود لے رہے ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہا ہے۔ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے سود کی وجہ سے، معاشرے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میں اگر سود دے رہا ہوں یا سود لے رہا ہوں تو میرے پاس پیسہ ہے جس کی وجہ سے میں مہنگی چیزیں خرید سکتا ہوں، اور میرے مال کو مہنگے دام میں بیچ سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، مگر وہ غریب حضرات نقصان کا سبب اٹھائیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک اپارٹمنٹ بنایا، اس اپارٹمنٹ میں لگنے والا پیسہ ہم نے بینک سے پروجیکٹ بنا کر کے لے لیا۔ اب میں نے 1 کروڑ روپے لے کے بلڈنگ بنائی اور 1 کروڑ روپے کا سود بھر رہا ہوں، تو جو غریب انسان محنت کے ساتھ مجھ سے گھر خرید رہا ہے، لازماً جہاں 20 لاکھ میں گھر ملنا چاہیے تو 25 لاکھ میں مل رہا ہے۔ یہ 5 لاکھ روپیہ پر فلیٹ غریبوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ مہنگائی عام ہو جائے گی، جدھر دیکھو سود کی وجہ سے ہر جگہ مہنگائی عام۔ کیوں؟ جتنے پلین چل رہے ہیں، جتنے بسز چل رہی ہیں، جتنے پرائیویٹ انداز میں جو بزنس ہو رہا ہے، یہ ٹوٹل بینکنگ نظام پہ چل رہا ہے۔ اب جیسے جیسے ان کا سود بڑھتا ہے، پلین کی ٹکٹ مہنگی ہو جاتی ہے، ٹرین کی ٹکٹ مہنگی ہو جاتی ہے، بسز کی ٹکٹ مہنگی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ادھر پے کرنا ہے۔ اس سود کے پے کرنے کی وجہ سے عام لوگوں کا چلن پھرن مشکل بن جاتا ہے۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ جو سود لیتا ہے وہ زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ وہ اتنا لالچی انسان ہوتا ہے جو غریبوں کا خون چوسنے والا، بتائی جو اللہ نے پروفٹ دیا ہو وہ غریبوں کو تقسیم کیسا کرے گا؟ اگر وہ زکوٰۃ دینے والا ہوتا تو وہ کبھی سودی دھندا نہیں کرتا۔ سود خور وہ کبھی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ کبھی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ مال کی حرص انہیں زکوٰۃ دینے پہ رکاوٹ بنتی ہے۔ پانچواں ہے کہ انسان خود غرض بنتا ہے۔ ایک جگہ کا ہم نے واقعہ دیکھا کہ ایک صاحب نے اپنی ماں کو حج پہ بھیجنے کے لیے بھی، وہ سودی کاروبار کرتے ہیں، ماں کو بھی حج سے بھیجنے کے لیے اس نے ماں کو سود سے رقم دی تھی۔ ایک ایسے بھی بیٹے ہم مسلمانوں میں موجود ہیں، بھیج رہا ہے ماں کو حج پہ، اور دوسرا جو بھائی جو چھوٹا بیٹا ہے جو غریب ہے وہ اپنی ماں کو حج پہ بھیج رہا ہے۔ پیسہ کم پڑا تو بڑے بھائی کے پاس گیا، بڑے بھائی نے 2 لاکھ روپے بطور سود کے دیے۔ وہ کبھی انسانیت اس میں نہیں ہوتی ہے، وہ درندہ بنتا ہے۔ وہ ماں ہو کہ بہن ہو، وہ ہر ایک کا خون چوسے گا، اس لیے کہ اسے پیسوں سے مطلب ہوتا ہے۔ ایثار و ہمدردی کا جذبہ ختم ہوتا ہے۔ آج غریب کو تڑپتا ہوا دیکھ کے اسے کچھ دے گا نہیں ہو، اس لیے کہ جو دنیا کو جو کھینچ رہا ہے، اس غریب کے بچے بھی ہیں، وہ غریب کی عورت بھی ہے، غریب کے گھر میں کھانے نہیں، اس کو اس سے سروکار نہیں، صرف اس کو جو پیسہ اینٹنا ہے، تو بتائیے اس کے بعد ایثار و ہمدردی کا جذبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ تمام چیزوں کی جو معاشرے کے اندر
بڑھوتری، اور میں کھل کر کے آپ کو بات بتا دوں، جو وارہ وارہ تنظیمیں چل رہی ہیں خواتین کے لیے، کئی مٹوں کا پیسہ جو ہے ہمارے درمیان گھسا دیا گیا ہے. 10,000 روپئے کے لیے عورتیں اپنے جسم کو بیچ رہی ہیں تاکہ سود دینے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہفتہ آ گیا 500 روپے بھرنا ہے، عورت کے پاس 500 روپے بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، اس کو بلیک میل کرتا ہے ایک آدمی، نہیں ہے تو میرا بستر گرم کرو. ایک عورت 500 روپے نہ دینے کی وجہ سے اپنے جسم کو بیچتی ہے، چاہ کے بھی اور نہ چاہ کے بھی. معاشرہ برباد ہو رہا ہے، سود کی جو ہے وہ وبائیں عام ہو رہی ہیں اسی سود خوروں کی وجہ سے. ان تمام باتوں کے مد نظر اسلام نے سود کو حرام قرار دیا ہے.